शहबाज शरीफ का नाम ECL से FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। वाले ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखते हैं। भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए कोई दबाव या मजबूरी नहीं थी। भारत को पैगाम देना चाहते थे कि सिर्फ अमन चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। भारतीय पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। रेंजर्स हुकाम ने वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था कि उस टाइम तक आ जाएंगे, but somehow he got delayed on the way. We have not asked the Pakistan authorities as to what was the delay. We are happy to have him back. Did he say anything when he arrived? पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय मीडिया फिर शर्मिंदा। पायलट की वापसी में ताखीर को जवाज बनाने की नाकाम कोशिश। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर से मुखालिफाना बयान दिलवाने की नाकाम कोशिश। भारतीय मीडिया को फिर मुंह की खाना पड़ी। डिप्टी कमिश्नर शिवदौलत सिंह ने कहा कोई ताखीर नहीं हुई, पाकिस्तान ने पायलट वापस भेजा, उसकी खुशी हुई। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। मीडिया का भी एतराफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत के बरक्स पाकिस्तान ने अपना हर कदम दुनिया को दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इमरान खान ने समझदारी का मुजाहरा किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरान में मोदी की नजरें इलेक्शन पर हैं। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को जिंदा सलामत वापस भेजा। भारतीय जेल में पाकिस्तानी कैदी शाकिर को शहीद किया गया। शाकिरुल्लाह की मैयत आज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। शाकिर को जयपुर जेल में तशद्दुद करके शहीद किया गया था। सिपाही सालार कहते हैं कि जारियत हुई तो यकीनी तौर पर जवाब देंगे। आर्मी, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई फौजी सरबराहों को भी फोन। आर्मी चीफ से मुख्तलिफ सफीरों ने कहते हैं सऊदीया और अमारात ने अहम किरदार अदा किया। भारत खारजा का दौरा पाकिस्तान ताखीर का शिकार। जराये के मुताबिक आदिल जबैर के शेड्यूल में तब्दीली आ गई। आज पहले भारत जा सकते हैं, कल पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। आदिल जबैर सऊदी वली अहद का अहम पैगाम लाएंगे। मसाइल पर बातचीत की एक बार फिर घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कोई अमन का पैगाम नहीं आया। दूसरी जानिब आज गिरफ्तार किए गए भारतीय एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को जज्बा खैर सगाली के तौर पर वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान ने भारत के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठाया जा रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं दो हाथों से बचती है। क्या पाकिस्तान की जानिब से अमन का जो हाथ आज बढ़ाया गया है, क्या मोदी भी अपना हाथ बढ़ाएगा या नहीं? साथ साथ हम आज अपने शो में बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़राए खारजा सेशन में शिरकत ना करने का ऐलान किया आज नेशनल असेंबली के जॉइंट सेशन में। लेकिन अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के फॉर्मर सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर खारजा की OIC सेशन में शिरकत ना करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। हम अपने शो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से। उनके रहनुमाओं की जानिब से आज प्रेसर की गई जिसमें कहा गया कि टेंडिंग कमेटी रेलवे ने साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन उसको भी स्पीकर ने रोक दिया। स्पीकर नेशनल असेंबली खुद प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं कर रहे या किसी का दबाव है उन पर। हम इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हम इससे पहले कि अपनी डिस्कशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करें, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फरीद अहमद पराचा साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अहमद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन करेंगे जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपने देखा कि आज पाकिस्तान की जानिब से, हम पहले सुन लें कि क्या बात होती रही। ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, और उनको हमारी मशावरत के बगैर उसको सामने रखते हुए मैंने रात उनको लिखा,
In light of this decision, اور میں نے پچھلے حوالے دیتے ہوئے اس مقدس ایوان کے سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے میں نے لکھا in the light of this decision ہیں I will not be in a position to participate in the موقف پر قائم رہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے اور ایوان کو مقدم سمجھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس وڈرا نہیں کرنا چاہیے۔ انڈیا سپر پاور بننا چاہ رہا ہے، انٹرنل، نیشنل، لوکل خطے میں اپنا وجود بنانا چاہ رہا ہے، اور یہ جتنے ملک ہیں یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، یہ اس کے دوست نہیں ہیں۔ وہاں وہ شکار کرنے بھی نہیں جاتے، وہ آتے ہماری دھرتی پہ ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ان سے میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے ہاؤس کا یہ ان کا فیصلہ ہے تو میرا سر غم ہے۔ بالکل میں جمہوری آدمی ہوں، جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں۔ اگر ہاؤس کی یہ منشا ہے کہ فارن منسٹر نہ جائیں اور یہ حکومت نہ جائے تو میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، پر میری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے۔ آنریبل فارن منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے تازہ ترین صورتحال یہاں پر پیش کی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایوان کی رائے کو مقدم جانا اور پھر ایک اور خط کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ خود جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں شرکت نہیں کریں گے۔ بہت اچھا ہوگا کہ کچھ دوست ممالک کھل کر پاکستان کے حق میں اگر بیان دیں گے تو اس سے اس سارے موقف کو تقویت ملے گی، اور پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ دنیا کے سامنے ابھر کر آئے گا۔ اس کے لیے میں تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے دونوں سائڈز کے جو قابل ترین جو ہمارے ساتھی ہیں اس میں بھجوانے جانے چاہیے تاکہ وہ جا کر اس صورتحال سے پوری طرح ان کو آگاہ کریں۔ ہمیں کشمیریوں کے اس رائٹ کو بھولنا نہیں چاہیے، اس اتحاد کو جو ہم نے امن کے لیے کیا ہے اس اتحاد کو استعمال کریں کشمیر کاز کو بھی سالو کرنے کے لیے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، یہ لمحات جو ہیں یہ گزر جائیں گے، امن انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ ہماری بہادر افواج جو ہیں ہمیں ان پہ اعتماد ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی فضاؤں کی، پاکستان کے پانیوں کی حفاظت کریں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ OIC کے سیشن میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ پاکستان کی جانب سے سامنے آیا، لیکن ہمارے درمیان اور انڈیا کے درمیان ایک امن کا پیغام دیتے ہوئے اس بھارتی پائلٹ کی واپسی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں واگا بارڈر کے تھرو۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا پاکستان کے حوالے سے جو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کا امیج تھا انٹرنیشنل لیول پر، آج کیا اس امیج کو توڑنے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند قوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے لیے تو شاید یہ بات ٹھیک ہو، بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں ایک متعصب ہندو حکومت ہے، نریندرا مودی کا پورا ریکارڈ اس اپنا انتخاب جیتنا چاہتے ہیں، اور وجود ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے رہائی کی صورت میں ہوا ہے، بھارت کا میڈیا آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہمیں تو یہ جملے سنتے ہوئے یعنی شرم آتی ہے کہ کشمیر میں فوج بڑھا دی، وہاں مظالم بڑھا دے، وہاں جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی ہے، جیسے یہ جنگ کے شعلے مزید بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا، لیکن ایسے وقت میں کہ جب حالت جنگ میں ہے، اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے، تو انہیں مشاورت کا عمل کرنا چاہیے تھا۔ چاہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ پارلیمانی لیڈرز کے درمیان ہی کر لیتے، وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ کر لیتے، لیکن یہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ تھی، جی آپ مکمل کر لیں فرید احمد۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے بے گناہ لوگ ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے اور ظلم کرتے ہوئے ان کو گرفتار رکھا ہوا ہے،
یہی مواقع ہوتے ہیں. کہیں سے کوئی اپیل نہیں آئی, کوئی اقوام متحدہ اپیل کر دیتا, کوئی اور کر دیتا. مطلب یہ ہے کہ یہ اجلت کے اندر کیا گیا ہے اور اس کا رسپانس ابھی تک نریندر مودی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. آپ کے سامنے جو ریزرویشنز رکھی گئی ہیں فرید احمد پراچا صاحب کی جانب سے کہ مشاورت اگر کر لی جاتی ہے ان ایکسچینج اس بھارتی پائلٹ جو ہے یہ واپس کر دینا ان کے بھارتی, اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو جو ہے کافی اس سے جو ہے پاپولیرٹی بھی ملی ہے اور ان کے اس قدم کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, اس میں تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر جو ریزرویشنز رکھی گئی ہیں کہ کیا اس موو کو فلی یوٹیلائز کیا جاتا پاکستان کی جانب سے بھی؟ بالکل, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ سارے معاملات مشاورت کے ذریعے ہونے چاہیے تھے. جس طرح پرائم منسٹر نے بیسیکلی جب سپیچ بھی کی تو انہوں نے پہلے انڈیویجول کیپیسٹی میں ریڈیو پاکستان سے سپیچ کی. میرا خیال تھا کہ انہیں یہ پارلیمنٹ کے فورم پر آ کر ہی شروع کی جو سپیچ تھی جس میں ہم نے انہیں وارننگ دی تھی اور کہا تھا اور آفر بھی کی تھی کہ اگر ان کی طرف کوئی حملہ ہوا ہے اور اس میں کوئی آپ کو خدشہ ہے کہ پاکستان کی کوئی لوگ ملوث ہیں تو وہ ہم ہر طرح کی تحقیقات کے لیے حاضر ہیں. اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر اب کوئی ہم آپ کو اگر اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ان کی طرف سے جو دراندازی کی گئی اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا. ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے, ان کے کیپٹن کو جو ہے وہ ایک ونگ کمانڈر جو ہے ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آئے. پارلیمنٹ میں جس طرح آج مشاورت OIC کے اجلاس کے حوالے سے کی گئی ہے اس پر بھی مشاورت ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ فیصلہ تو کلیکٹو وزڈم کے تحت ہونا چاہیے. جس طرح آج فیصلہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کی مخالفت ضرور کی OIC میں شرکت نہ کرنے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر سارا ہاؤس اس کو اپروو کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. اس سے ایک بڑا اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ جاتا ہے اور اقوام میں عالم پر اور ہمارے دوست ممالک پر اس کا بڑا اثر اور پریشر پڑتا ہے. اس فیصلے میں انہوں نے اجلت کی, لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا پہ ایک اچھا امپریشن پڑا. پارلیمنٹ کے اندر بھی اس فیصلے کی زیادہ مخالفت میں نے نہیں سنی, تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. اور پھر شاہ نے اس کے علاوہ آپ کے دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے اس فیصلے کو سراہا گیا, اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈوزیئر آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سٹیپ تو ہم